حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے بندے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی کہتے ہیں کس کو ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے اپنی کوئی بات اپنے بندے سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو وہ بھی تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی خوبصورت حدیث ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے بندے سے کہہ رہے ہیں کہ میری چاہت پہ راضی ہو جاؤ تو میں تمہاری چاہت پہ راضی ہو جاؤں گا۔ اگر ہم اللہ کی چاہت پہ راضی ہو جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ انسان کو دے رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ انسان کو نواز رہا ہے اپنے بندے کو، اگر ہم اس پہ راضی ہو جائیں، ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اسی پہ ہم کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو وہ بھی دیں گے جو بندے کی چاہت ہے۔ لیکن اگر ہم کسی چیز پہ کہیں کہ نہیں میرا یہی کام ہو جائے، میرا وہی ہو جائے، اللہ سے مخالفت کرنا کسی چیز کی، یا ضد لگا لینا، یا دعا کریں اپنے مقصد کی، اپنے کسی بھی چیز کی، اللہ سے لاڈ اٹھوائیں، ضد کریں، یہ دعائیں مانگیں، لیکن ہٹ دھرم ہو جانا کسی بات کو لے کے، تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ اس سے ہم نے اللہ کی چاہت کی مخالفت کی۔ جیسے نماز ہے، اب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نماز کا پڑھنا، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم اپنی نمازوں میں نہیں طرف آ رہے، اور ہم اللہ کی چاہت میں نہیں آ رہے، اور اپنی چاہتیں اللہ سے منوائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری کیسے چاہت کو پورا کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، بلکہ اللہ ہمیں ہماری چاہتوں میں تھکا دیں گے، ہم ادھر ادھر ہر چیز کی طرف بھاگیں گے۔ انسان ہے، اللہ نے اس کا وعدہ نماز میں کیا ہے، نماز سے مدد مانگو، لیکن ہم اس میں نہیں مدد مانگ رہے، ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھکا رہے ہیں، ہم تھک رہے ہیں، ہم رزق کی ڈھونڈنے میں تھک رہے ہیں، ہم بیماری میں تھک رہے ہیں، ہم اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو، مکمل اللہ کے سپرد کر دو، تو اللہ تعالیٰ ہماری چاہت میں اپنی چاہت رکھ دیں گے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کریں گے، اللہ کی چاہت کے سپرد نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی ہڈرمی والی زندگی گزاریں گے، تو پھر ہم اسی طرح ہم تھکیں گے، ہم اپنی چاہتوں میں تھکیں گے، ہم تنگ آ جائیں گے ہر چیز کو، ہم کہیں گے نہیں مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میری چاہت کو اپنی چاہت بنا لو۔ ہم کوشش کریں، ہم آج سے اس چیز کا ارادہ کریں کہ ہم اپنی چاہتیں اللہ کی چاہت کے تابع کر لیتے ہیں۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ سب سے بڑی اللہ کی چاہت کیا ہے؟ کہ اللہ کے بندے اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، نماز کی طرف آ جائیں، اللہ کے حکم کی طرف آ جائیں۔ جب ہم اللہ کا حکم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کام خود بخود کر دیں گے۔ مثال لے لیں، اگر ہم ماں کی بات کو مانتے ہیں، بچہ اپنی ماں کی بات مانتا ہے تو ماں کتنا خوش ہوتی ہے، وہی ماں اپنے بچے کی خوشی کی خاطر سارے کام کر دیتی ہے۔ اور بے شک وہ بچہ ماں جتنا مرضی پیار کرے، لیکن وہ بچہ ماں کے آگے کھڑا ہو جائے، بدتمیزی کرے، ہٹ دھرم ہو جائے، تو ماں کہتی ہے جاؤ پھر میں تمہیں کوئی چیز نہیں دے رہی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی چاہت پہ اپنی چاہت کو لے آئیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔